اچھا خالد مفتی صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ آپ کتنا پر امید ہیں کہ اس مرتبہ پھر بلوچستان عوامی پارٹی جو ہے بلوچستان کی سب سے بڑی پارٹی کے طور پر ابھرے گی آنے والے انتخابات میں، کیونکہ انتخابات کی تاریخ تو سامنے آ چکی ہے اور ظاہری بات ہے تیاریاں تو آپ کی جانب سے بھی شروع کی جا چکی ہوں گی؟ یہ دیکھیں، ساری پارٹیاں کوشش کرتی ہیں کہ ہم حکومت فارم کریں. کچھ پارٹیاں تو بالکل نہیں کر سکتی، بٹ ہماری ایک حکومت میں رہی بھی ہے، پوزیشن بھی ہے، ہمارے سینیٹر بھی ہیں، تو ہم اچھی پوزیشن میں ہوں گے انشاءاللہ. اگر حکومت نہیں بنا سکے تو بنانے میں مدد کر سکیں گے ضرور. صحیح، حکومت نہیں بنا سکے تو بنانے میں مدد تو کریں گے، جس طرح ہمیشہ سے حکومت کو اور وفاق کو سہارا رہتا ہے بلوچستان عوامی پارٹی کی جانب سے. سر، عوامی سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کی سرزمین سے بہت بڑے بڑے نام جو ہیں اور بہت بڑے بڑے سیاستدان جو ہیں وہ وفاق میں بھی رہے، بڑی وزارتوں پہ بھی رہے، لیکن بلوچستان کی عوام کے حالات نہیں بدلے. بنیادی وجہ کیا دیکھتے ہیں کہ کیوں نہیں بدلے اور بلوچستان کے جو عوام ہیں وہ آج بھی محرومی کا شکار ہیں، جبکہ بلوچستان سے بہت بڑے نام سامنے آئے ہیں؟ جی، اس میں بڑی کوتاہیاں رہی ہیں سب کی، اور یہ تو ایک لمبی کہانی ہے، یہ 2 الفاظ میں آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے. اس پہ کبھی ڈیبیٹ ہو تو آدمی بیٹھ کے بتا سکتا ہے کہ جی یہ وجوہات تھی. جنرلی ایک تو میں آپ کو ایک عرض کروں نا، دیکھیے ہمارا جو سائز ہے بلوچستان کا وہ 49% ہے پورے ملک کا، 47 ہے یا 49 ہے، ٹھیک ہے، ایریا بہت بڑا ہے. فنڈنگ کے حوالے سے جو ہمیں ملتا ہے، کیونکہ ہمارا جو حصہ ہے ڈویزبل پول میں، وہ سائز کے حساب سے وہ پوری بات نہیں کر سکتا جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں. اور نمائندگی ہماری آپ کو پتہ ہے ٹوٹل 20 لوگ ہیں ممبر نیشنل اسمبلی میں جو ہم نمائندگی کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں فیکٹرز ہیں، اور فنڈ جو ملتا ہے وہ اپنا پاپولیشن کی بنیاد پہ ملتا ہے. تو اس پہ ظاہر ہے کچھ ہے. اچھا، کچھ اپنی کوتاہیاں بھی ہیں. اگر تھوڑی سی چیز ہی ملی ہے تو وہ تو ٹھیک استعمال ہونی چاہیے تھی، اس میں یقیناً کوتاہیاں رہی ہیں، پر پھر بھی میکسیمم اگر آپ دیکھیں گے باپ پارٹی کا ریکارڈ نکال کے آپ چیک کر لیں سارے ڈسٹرکٹ میں، چاہے وہ جام صاحب کا ٹائم تھا، کدو صاحب کا ٹائم تھا، تو آپ کبھی انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم وہ ریکارڈ بھی سارا نکال کے پیش کریں گے انشاءاللہ بھی اپنے کمپین. اچھا مقصد صاحب، آپ کوتاہیوں کا ذکر کر رہے ہیں تو آئندہ آنے والے دنوں میں انتخابات اور انتخابات کے بعد ان کوتاہیوں کا ازالہ ہوگا، یا پھر وہی جس طرح ایک عمومی طور پہ ایک سیاستدانوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایک سیاسی لفظ ہوتے ہیں اور سیاسی رعنائیاں ہوتی ہیں، فینسی ورڈز ہوتے ہیں، اور پھر وہی باتیں، پھر وہی معاملات جس طرح سے چل رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اسی طریقے سے وہی کوتاہی کا جملہ؟ دیکھیں جی، ہم نے سبق لینا چاہیے ملکوں سے جن کے 40 سال 50 سال کے پروگرامز ہیں، 200 سال ان کو ہو گئے ہیں. تو ہمارا جو ایڈوکزم ہے، شارٹ ٹرم پلاننگ ہے، ایڈونچرزم ہے، یہ ساری چیزوں تجربہ ہو گئے، ناکام ہی رہے ہم. تو ابھی ہم نے ایک ٹھوس پروگرام دینا ہے جس پہ اچھی طرح کام ہو اور اس کا رزلٹ نکلے، چاہے وہ ایگریکلچر ہے، انفراسٹرکچر ہے، انڈسٹریلائزیشن ہے، انوویشن ہے، دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنا. آج کل کی دنیا کی چیزیں جو ہم دے سکتے ہیں، مٹیریل ہم دے سکتے ہیں، پروڈیوس، یہ ساری چیزیں ہمیں ان کو تھوڑا ذرا ہمیں دیکھنا پڑے گا اور لانگ ٹرم پلان کرنا پڑے گا. یہ شارٹ ٹرم پلان جو نا یہ فیل ہو گئے.